السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قول صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج چھٹا روز ہے اور سلسلہ مسائل کا چھٹا سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے یہ سماعت کیا کہ جیسے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے کہ وہ سب کو رزق دے گا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے ہمیں کوشش کے اوپر لگایا کہ تمہیں کوشش تو کرنی پڑے گی، بغیر کوشش کے تمہیں کھانا خود سے نہیں مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہدایت اور گمراہی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر ایک انسان کو ہدایت پر رہنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی جتنی زیادہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوشش ایک آدمی کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کرنی پڑے گی، کہ چونکہ ایمان سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس میں کچھ اور ہے ہی نہیں، تو جتنا قیمتی ہوتا ہے آدمی اس کی اتنا ہی پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو قیمتی سمجھتے ہیں تو گھر کو کئی لاک لگاتے ہیں کہ کوئی اندر گھس نہ جائے، کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، تو حفاظت کی جاتی ہے۔ موبائل پہ بھی لوگ لاک لگاتے ہیں کہ بھئی اپنا نمبر، کوڈ نمبر رکھا، کسی نے اپنے فنگر رکھے، اس کا نشان کہ بھائی کوئی دوسرا اوپن نہ کرے ورنہ ہمارا ڈیٹا دوسرے کے پاس میں چلا جائے گا۔ تو پروٹیکشن وہاں بھی دیتا ہے کہ میری چیز دوسرے کے پاس میں نہ چلی جائے۔ تو انسان اپنی تمام قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں ڈیفنس سے کام لیتا ہی ہے۔ تو ایمان سے بڑا قیمتی سرمایہ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم تو مال دولت کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچ جائے، چوری نہ ہو جائے، اور جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کے لیے ہم بہت کم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رہے یا وہ چلا جائے، اس کی ہمیں فکر نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایمان زیادہ تر انہی لوگوں کا خطرے میں جاتا ہے جن لوگوں کو بچانے کی فکر نہیں ہوتی۔ عام طور پہ چوریاں ان لوگوں کے مال کی ہوتی ہے کہ جو لوگ کیئرلیس ہوتے ہیں، تو جہاں چائے رکھ دیا، کسی نے اٹھا لیا، چلا گیا۔ تو گھروں میں کچھ بغور نہیں کیا، جو آیا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ کیئر نہیں کر رہا، پیسے ہیں داگینے ہیں سب چلے گئے، پھر افسوس کرتا ہے۔ تو جو کیئرلیس ہوتا ہے نا، اس میں یہ زیادہ پرابلم آتے ہیں کہ اس کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے معاملے میں سیریسلی فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں، ہر مسئلہ اس کو سیریسلی لے کر کے چلنا چاہیے، تو ایسے لوگ ہمیشہ اپنی چیزوں کی حفاظت کر لے جاتے ہیں، ان کی چیزیں ضائع اور برباد نہیں ہوتی ہیں۔ تو مذہب و ملت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے ایمان کی حیثیت کیا ہے، میرے ایمان کی قیمت کیا ہے، مجھے اس کا کتنا اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، انہی لوگوں کے ایمان خطرے میں جاتے ہیں۔ پھر وہ ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس معاملے میں نصیحت فرمائی، حالانکہ اللہ کو نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم کو ایک بار کہہ دیا کہ بس ایمان پہ نجات ہے، بچا کے لاؤ گے ٹھیک، ورنہ ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا، پھر نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پھر آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مگر پھر بھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ میں
بہت بہت مہربان ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہم فطری اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، پروردگار عالم نے فضل کر کے قرآن پاک میں اس کو بھی مینشن کر دیا ہے کہ میرا بندہ پرابلم میں نہ چلا جائے۔ مگر چونکہ امتحان اور آزمائش ہے، اس لیے آپ کو اپنے احوال پہ چھوڑا جاتا ہے، مگر گائیڈ لائن تو پہلے ہی سے دے دی جاتی ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ گمراہ کون ہو سکتا ہے اور کون ہوتا ہے۔ تو وہاں بتا گیا کہ علیکم انفسکم، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ علیکم انفسکم عربی کے حساب سے کہ الزم علیکم، نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ کیسے کریں گے؟ علیکم انفسکم، اگر تم اپنی حفاظت کرو گے تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو تمہیں وہ نقصان نہیں دے پائے گا اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو۔ میں ہدایت پر رہنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی کیسے بہکائے گا؟ بہکانے والا مجھے بہکاتا ہے، اسی وقت بہکاتا ہے جب وہ میرے پاس میں اس کی طرف جھکنے کا کوئی عنصر پاتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی پر اپنے تیر چلائیں گے نا تو تیر نشانے پہ جائے، تو میرے پیچھے ٹائم لگاتا ہے، یا اس کو ورگلاؤ، اس کو بہکاؤ، اس کو اس کے دین سے نکالو۔ مگر میں اپنے دین میں اتنا محتاط ہوں کہ میں اپنوں ہی سے سنتا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ جس پر مجھے 100% ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے سچائی کا، بس میں اسی سے سن سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں سن سکتا ہوں۔ تو اس کے سامنے کوئی بھی آئے گا نا، وہ اس کو کہہ دے گا پلیز آپ اس پر بات نہ کریں، ہمیں اپنا دین سمجھنا ہے۔ تو ہم جن کو اپنے دین کے معاملے میں معتمد سمجھ رہے ہیں، ہم اپنا ہر مسئلہ انہی سے حل کریں گے، کسی دوسرے کو ہم اس میں انوالو کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو وہ آدمی آپ سے دور ہو جائے گا اور شیطانی وسوسہ آپ کے اوپر نہیں چلے گا۔ وسوسہ دینے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن نے اس کو بھی مینشن کیا ہے کہ وسوسہ دینے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے جھانسے میں کیسے آ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں مینشن کیا ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے آئیں گے تو وہ تمہیں دیکھنے میں بڑے اچھے لگیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے تو باڈی وائز تم کو بہت اچھے لگیں گے۔ کیا لباس ہے، کیا طریقہ ہے، کیا تہذیب ہے، کیا تمدن ہے۔ یہ منافق، وہ جو اسلام کے نام سے مس گائیڈ کرتا ہے، اسی کو منافق کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہے، اندر سے نہیں، اور اسلام کو یوز کر کے لوگوں کو اسلام ہی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ اسلام جس کا اسلام تو ظاہر ہے مگر اس کا کفر چھپا ہوا ہے، وہ منافق۔ چاہے فتویٰ آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے، مگر ڈیفینیشن اس کا یہی ہے کہ ظاہر اسلام ہے مگر اندر اسلام نہیں۔ وہ کیسا ہوتا ہے تو قرآن مینشن کر رہا ہے۔ تو قرآن مینشن کرے اس کا مطلب اللہ ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا۔ تو ایک تو بتا دیا، اپنے آپ کو تم بچانا چاہو گے تو دھوکہ دینے والا دھوکہ نہیں دے پائے گا، نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن تمہیں کیئر کرنی پڑے گی۔ تو ایک بتا دیا کہ بچنے کے لیے ایک راستہ قرآن نے یہ بتایا، پہلے کیئر کرو 100%، جس کی سنیت پر اور جس کی سچائی پر ہمیں یقین ہے، ہم اپنا دین صرف انہی سے لیں گے، کسی اور کی نہیں سنیں گے، چاہے کوئی بھی آ جائے، بھلے وہ سنی ہو، مگر ہم پہچانتے نہیں ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ بول دو، لیکن ٹرسٹ کے لیے ہم اپنے جن کو گارنٹی کے ساتھ ہم مانتے ہیں اہل سنت، بس اسی سے لیں گے، کسی اور سے نہیں لیں گے۔ ایک پروٹیکشن ہوا، یہ قرآن نے بتایا، اور دوسرا پروٹیکشن بتایا کہ جو لوگ مس گائیڈ کرنے والے ہیں
اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، تو رب اس کو بھی مینشن کرتا ہے تاکہ دھوکہ تم سے نہ ہو جائے، قیامت میں چل کے تم کہہ نہ پاؤ کہ میرے رب میں سمجھ نہیں پایا تھا ایسے ہو گیا۔ اس لیے قرآن میں ہر چیز کو واضح الفاظ میں مینشن کر دیا گیا کہ پرابلم ہی نہ ہے، وہاں چل کے بہانہ بنانے کی بات ہی نہ۔ تو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر تم ان کو دیکھو گے نا تو باڈی وائز تم کو بہت اچھے لگیں گے، خلیہ بہت اچھا لگے گا۔ ایک قرآن نے مینشن کیا مس گائیڈ کرنے والا باڈی وائز بہت اچھا ہوگا، تو اس کی تعریف مائنڈ ہو سکتے ہو، یار بہت اچھا ہے، باادب ہے، لباس دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، تمہارا دل اس کی طرف جائے گا۔ ایک مس گائیڈ کی پہچان قرآن بتا رہا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، دوسری پہچان مس گائیڈ کرنے والے کی خدا بتا رہا ہے، اگر وہ تمہارے سامنے بات کرے گا تو اس طریقے سے بات کرے گا کہ تمہارا دل اس کو سننا چاہے گا۔ یار کتنا اچھا بات کرنے کا طریقہ، کتنا اچھا ہے، کتنے محبت سے بول رہا ہے، کتنے اچھے الفاظ میں بول رہا ہے، کتنے ادب اور رسپیکٹ سے بول رہا ہے، اس کی بات تو میرے دل کو چھو رہی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے مس گائیڈ کرنے والے کی دوسری پہچان وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بولے گا تو تمہارا دل اس کی بات کو سننے کے لیے بے قرار ہو جائے، سنو بہت اچھا ہے، لیکن پہچان کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ اچھے کی نا، مس گائیڈ کرنے والے کی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک لفظ بھی اسے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو باڈی وائز بہت اچھا لگے گا اور بات کرے گا تو اس کی بات تمہارا دل سننے کو چاہے گا۔ یہ دو پہچان سب سے بڑی، دنیا میں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یہی دو ہے کہ میں اپنا حلیہ بہت اچھا بناؤں اور اپنی بات بہت اچھے لہجے میں کروں، تو میں دنیا میں چاہوں اس کو بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ اور دنیا میں جو مس گائیڈ کرنے والے ہیں نا، وہ آپ دیکھنا قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر مس گائیڈ کرنے والا ان دو کے اوپر پہلے ہوتا ہے، تبھی چل کے وہ کسی کو گمراہ بنا سکتا۔ اگر میں گمراہی بھی لے کے جاؤں اور میں اکڑ کے جاؤں تو ظاہر سی بات ہے تم میری بات سننے والے نہیں ہو، بہت غصہ کرتے ہیں، تو حق والا غصہ کر لے گا، اس لیے کہ وہ کون سا ڈرامہ کر رہا ہے، وہ تو حق ہی تو پہنچا رہا ہے، تو وہ غصے میں بھی پہنچا سکتا ہے، وہ کریکٹ بھی لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ تم کیسا لگے یار مولانا تو جھڑک دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، مگر یہ حق ہے، اس لیے ڈرنا نہیں ہے، یا ڈرامہ نہیں کرنا ہے، یا شوق نہیں کرنا ہے، جو سچائی ہے اس کو بتا دینا ہے ٹائٹس لہجے میں۔ تو سچائی والا کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہے، وہ بے خوف ہے، چونکہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے، سچائی پہنچا رہا ہے۔ اور یہ جو مس گائیڈ کرنے والا ہے نا، وہ مس گائیڈ جب کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں فریبی ہوں، میرا جھوٹ اور میرا فریب اگر ظاہر ہو جائے گا تو میری جال میں یہ پھنسنے والا نہیں ہے، اس لیے پھنسانے کے لیے مجھے ایسا بننا ہی پڑے گا۔ اب دیکھو نا دنیا میں ابھی تو میڈیا ہے اور واٹس ایپ پہ آپ کے پاس میں پروگرام پہنچتے ہی رہتے ہیں، کتنے جعلی پیر دنیا میں نکلے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹری لائن پر بھی ڈاکٹروں سے بھی مشورے لیتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا، میوزیشین سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ ایسا کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا، چونکہ اس کا کام دھوکہ دینا۔ اور جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا تو لوگ پھنسنے والے نہیں۔ تو یہ جتنے بھی جھانسا دینے والے، پھنسانے والے، جتنے بھی ہیں نا، وہ ایسے ہی بن کے آتے ہیں۔ حلیہ بہت اچھا بنائے گا اور لمبے لمبے بال کرو، بڑے بڑے بڑکوں کی وہ تسبیحاں گلے کے اندر لگاؤ، ہاتھ کے اوپر باندھو اور کپڑے رنگ برنگی پہنو، تو تمہیں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے وہ آدمی بڑا پہنچا ہو۔ آپ لوگ بھی ایسا کرنا نا، کبھی پہن کے ایسا نکل جانا، تم باہر کی مارکیٹ میں جاؤ گے نا تو کوئی آرڈینری مسلم جیسے نارمل مسلم وہ ملے گا نا تو اس کو ایسا لگے گا کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں،
تو وہ آگے بڑھ کے تمہارا ہاتھ بھی چوم لے گا. اس سے معلوم نہیں ہے وہ کپڑے سے فیصلہ کرتا ہے کہ کون کیسا ہے. ڈرامہ باز جو ہوتے ہیں نا ویسے ہی ہوتے ہیں. اچھے لوگ ہم نے بہت بڑے اچھے اور بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ ایک نہیں ہزاروں نے لاکھوں علماء جن کے ہاتھوں پر بیٹھتی ہے, پبلک نہیں. پبلک تو چاہے کسی کے ہاتھ پہ بک سکتی ہے, اس لیے ڈکشنری میں کوئی چیز اگر کہی جاتی ہے نا تو وہ پورے ایکسپیرینس کے بعد ہوتی ہے. دنیا میں دو چیزیں ہیں, ایک ڈکشنری کسی چیز کو اندر جگہ دیتا ہے تو وہ لانگ ایکسپیرینس کے بعد اس کے اندر رکھا جاتا ہے, اور ایک پبلک کے اندر بطور کہاوت کوئی چیز چلتی ہے تو وہ لانگ ایکسپیرینس کے بعد میں ہوتی ہے. وہ غلط کبھی نہیں ہوتا ہے, لمبے ایکسپیرینس کے بعد وہ اس میں جاتا ہے. تو ڈکشنری کا یہ لفظ ہے العوام کالانام, پبلک جانور کی طرح سے. یہ لفظ آپ کو سننا اچھا نہیں لگے گا کہ مولانا ہمیں جانور کہہ رہے ہیں, مگر میں نہیں بول رہا ہوں, یہ ڈکشنری بول رہی ہے. اور ڈکشنری جب ایسی کہاوت کو اندر جگہ دیتی ہے وہ لانگ ایکسپیرینس کے بعد. یہ دنیا میں دیکھو نا جتنے پولیٹیشین ہیں وہ پوری کنٹری میں سب سے خراب اور سب سے بدتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہی لوگ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو دھوکہ دے دے کر کے الیکشن میں حصہ لیتے, وہی جیتتے. اور ان کے کمپین میں آپ کسی بھی اچھے آدمی کو, شریف آدمی کو آپ لے کر کے آؤ نا, وہ نہیں جیتے گا, اور یہ جو ہے وہ جیت جائے گا. کیوں ایسا؟ اس لیے پبلک کے ووٹ کے اوپر فیصلہ ہے نا. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ملک کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور اس ایجوکیٹڈ میں بھی کنڈیشن ہو کہ یہ ڈگری اس کے پاس میں ہو, ملک کے چلانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب ہوگا اس کے لیے نارمل پبلک ووٹنگ نہیں کر سکتی ہے. ایجوکیٹڈ طبقہ اور اس کے بھی یہ شرائط اور کنڈیشنز ہونے چاہیے, وہی لوگ اندر جائیں گے اور انہی کا انتخاب ہوگا اور وہی لوگ پارلیمنٹ کے ایم پی بن سکتے ہیں, ورنہ نہیں بن سکتے ہیں. تو میں چیلنج کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ چلانے والے ایسے لوگ آئیں گے جو واقعتاً ملک کو بہت اوپر لے جائیں گے. شریف لوگوں کا انتخاب اس فیلڈ کے اندر ہو سکے. لیکن زیادہ تر اس فیلڈ میں جانے والے ایسے لوگ ہیں, ربیش قسم کے لوگ ہیں, خراب قسم کے لوگ ہیں, چوری کرنے والے لوگ ہیں, رشوت کھانے والے لوگ ہیں. تو ان کو تو اپنا پیسہ بنانا, ان کو اپنی چوری کرنی ہے, تو شریف تو ہے نہیں. تو اب میں یہ کنڈیشن لگاؤں میرے ملک میں کہ ایجوکیٹڈ طبقہ اور اس کے بھی یہ شرائط, وہی لوگ اس میں آ سکتے ہیں اور انہی کا انتخاب یہ ایم پی بنے گا. نارمل پبلک کا انتخاب ایم پی نہیں بن سکتا ہے. تو ہر دنیا کا ملک صحیح ہو جائے گا, دنیا میں جتنے پرابلمز ہیں سب ختم ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑا مٹ جائے گا. اس لیے کہ اچھے لوگوں کا انتخاب اچھے لوگوں نے کیا ہے. مگر وہ جانتے ہیں یہ پوری دنیا میں جو لوگ آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ سب ایسے خراب قسم کے لوگ ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر ایسا کریں گے نا تو پھر ہمارا تو نام ہی نہیں آئے گا لسٹ میں, وہ اچھے لوگ وہاں پہنچائے جائیں گے. اس سے بہتر لوگوں کو مس گائیڈ کرو. تو مس گائیڈ کیا ہے؟ حالانکہ اسلام کبھی مس گائیڈ نہیں کرتا. تو اسلام نے پبلک الیکشن کو اپنے مذہبی سطح پر کبھی جگہ نہیں دی. اگر ایسا ہوتا جسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی تو انصاف ہے, کیا انصاف؟ ایکوالٹی انصاف ہے کہ ہر ایک کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے, تو الیکشن میں ہمیں بھی رائٹ ملنا چاہیے. مجھے کچھ نہیں آتا ہے, میں پولیٹکس کا کچھ نہیں جانتا ہوں, میں انگوٹھا چھاپ ہوں, اور مجھ سے کہو کہ میں انتخاب کروں ایم پی کا, تو میں تو خود کچھ نہیں جانتا ہوں, میں کیسے آدمی کا انتخاب کروں گا؟ تو اسلام میں اس کو نہیں چاہا. اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں آپ پڑھو, الیکشن کو جگہ نہیں دی گئی ہے. وہاں خلیفہ کے انتخاب کے لیے بھی جو ہوا تھا اس میں اہل مشاورت حضرات, یعنی اس کمیونٹی میں مسلمانوں میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں, علم کے حساب سے, اخلاق کے حساب سے, کردار کے حساب سے, ایسے لوگوں کو انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد عام لوگوں کو اسی پر بیعت کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جس کو منتخب کیا ہے اسی پر تم لوگوں کو بیعت کرنا. حضرت ابوبکر صدیق کا یہی ہوا کہ انصار و مہاجرین کے جو منتخب لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور کے جانے کے بعد میں
اس منصب کو سنبھالنے کے لیے ہم لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ سوٹیبل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق۔ ان کے مشورے کے بعد میں پہلے ان لوگوں نے بیعت کی اور پھر سب کو اجازت دی گئی کہ اب آپ سب بھی بیعت کر لو، مگر انتخاب شیعہ لوگوں نے کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا انتخاب صرف ابوبکر صدیق نے کیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری قوم مسلم تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں چھوڑ دیا لوگوں کے ہاتھ پر کہ تم لوگ چاہے میرے بعد جانے کے بعد میں سب کا رائٹ ہے، سب مسلم ہے، سب کا رائٹ ہے خلیفہ کو منتخب کرنے کا، سب الیکشن کرنا اور جو جس کے جانب زیادہ ووٹ جائے نا اسی کو اپنا خلیفہ بنانا۔ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانے سے پہلے نام مقرر کر دیا کہ میرے جانے کے بعد میں اس خلافت کے منصب کو عمر فاروق اعظم سنبھالیں گے۔ اور اس کے بعد میں سب نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب لوگ بیعت کر لو، لوگ بیعت کر رہے ہیں، مگر انتخاب کس کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ تنہا ایک فرد نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ عمر بنے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو حصہ لے رہے، ہم بھی تو جہادوں میں جا رہے، آپ اکیلے کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس منصب پر رہنے والے خود جانتے ہیں کہ اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام خطا کرنے جائے اور دین کو نقصان پہنچ جائے، تو جانے سے پہلے فیصلہ خود لے رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اللہ کے دین کو نقصان نہ ہو، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ عمر ہی میرے بعد میں خلیفہ ہو، اور پھر لوگوں نے ان کے کہنے پر بیعت کر لی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کو نیزہ لگا مسجد کے اندر اور شہادت کے بالکل قریب پہنچ گئے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اب وصیت کرنی ہے کہ خلیفہ کون ہوگا، تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دوں کہ وہ چاہے جس کو لے آئے، تو دین کو خطرہ ہو جائے گا، لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو انہوں نے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا، نام بتایا باقاعدہ 6 آدمیوں کا۔ اس میں حضرت عثمان بھی آتے تھے، حضرت علی بھی آتے تھے، اور بھی صحابہ کا نام مینشن کیا 6 آدمیوں کا۔ میرے جانے کے بعد میں خلافت کے لیے میں ان 6 آدمیوں کا انتخاب کر رہا ہوں، یہ 6 اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنائیں گے وہ قوم مسلم کا خلیفہ ہو۔ کون؟ یہ 6 جس کو میں کہہ کے جا رہا ہوں، وہ 6 اپنے سے فیصلہ کریں گے کہ ان 6 میں سے کس کو خلیفہ بننا چاہیے۔ تو ان 6 کے انتخاب میں حضرت عثمان غنی کا فیصلہ ہوا کہ ان 6 نے فیصلہ کیا کہ ہمارے اندر سے یہ جو عثمان غنی ہے وہ خلیفہ بنیں گے، تو پھر حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا۔ مگر انتخاب کس میں ڈالا گیا؟ صرف 6۔ کیوں؟ کوئی اعتراض کیوں نہیں کر رہا کہ ہم سب بھی مسلمان ہیں، ہم بھی حصہ دے رہے، ہم بھی اپنی دولت لگا رہے، ہمارا حق کہاں گیا کہ یہ ایک خلیفہ جا رہا ہے وہ کسی کو منتخب کر کے جا رہا؟ فقط اس وجہ سے کہ دین بچانا ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ تباہ ہو جائے تو پھر کھڑی کی جائے گی، یہ دین ہے، اسے قیامت تک چلانا ہے، قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ اگر یہ تباہی میں گیا تو آنے والی ساری نسلیں جہنمی بن جائیں گی، ان کی جنت کا بھی ہمیں انتظام کرنا ہے، اور کسی کے لیے جنت کا انتظام صرف ایمان کے ذریعے ہو سکتا ہے اور کسی کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ تو عام حوالہ نہیں کیا تو ہے کوئی جو بتا سکے کہ الیکشن جو ہے وہ اسلام کا انتخاب کیوں نہیں کیا اسلام نے؟ اس لیے یہ چیٹنگ نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ پیسہ بنانا نہیں ہے، دولت کمانا نہیں ہے، شہرت حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس منصب پر آ کر کے حضور کی نیابت میں ان حقوق کو ادا کر کے دین کا تحفظ اور بقا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عوام کے اوپر نہ ٹالا گیا۔ حالانکہ وہ عوام معمولی عوام نہیں تھی، وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہتر زمانہ ہے اور پھر میرے صحابہ کا زمانہ بہتر زمانہ ہے۔
نبی نے جس زمانے کے بہتر ہونے کی بشارت دی ہے، مگر اس کے باوجود بھی عوام کو عوام ہی سمجھا گیا، اور جو چیدہ لوگ ہیں انہی کے اندر اس مشاورت کو رکھا گیا تاکہ دین کو نقصان نہ ہو سکے اور دین پر کوئی پرابلم نہ آ سکے۔ اور آج پوری دنیا میں جمہوریت ڈیموکریسی کے نام سے لوگوں کے اندر ڈال دیا گیا کہ الیکشن کرو۔ کون کرے گا؟ کہ جو بھی ملک میں رہتا ہے 18 کا ہو گیا ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ کہ کس کا انتخاب کرے گا؟ کہ ملک چلانے کے لوگوں کا انتخاب کرے گا۔ اب پبلک کو معلوم ہے ملک کون چلائے گا، کیسے چلائے گا، کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ نہیں، اکثریت کو جس سے مجھے سیاست معلوم ہی نہیں ہے تو میں اس کے اندر کیسے آگے پیچھے ہو سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے تو ہر ایجوکیشن لوگ ہونے چاہیے کہ جن کو پولیٹکس کے بارے میں پورا نالج ہوتا ہے، ایسے لوگ منتخب کریں گے۔ نہیں یار، یہی آدمی اپنے ملک کے لیے سوٹیبل ہے، یہ اپنے ملک کے لیے سب سے اچھا کام کرے گا۔ نہیں ہوا نا، پبلک پہ ڈالا گیا پوری دنیا میں۔ اب جتنے خراب قسم کے لوگ تھے نا، مافیا قسم کے لوگ تھے، وہی ملکوں کے اندر ایم پی بن کر کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ ماشاءاللہ بہتر ہوں گے، مگر اکثر خراب لوگ اندر چلے گئے، اور جو اچھے لوگ تھے سب ان کے ماتحت چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں ملک میں پرابلم ہے، بھوک مرو ہو رہا ہے، لوگوں کو بزنس میں نہیں چل رہے ہیں، کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ ملک چلانے کے لیے تم لائے تھے نا، تو چل کیوں نہیں رہا؟ انتخاب تو تم نے کیا تھا، الیکشن کے پیچھے کروڑوں پاؤنڈ تو تم نے لگائے تھے الیکشن کرنے کے لیے، تو پھر یہ ملک چل کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ پرابلم میں کیوں جا رہا ہے؟ فقط اس وجہ سے کہ جس کو ہم نے منتخب کیا ہمارے پاس میں نالج ہی نہیں تھا کہ کیسا آدمی ہونا چاہیے، ہم نے تو بس نشان مار دیا، جو آ گیا وہ آ گیا، اب نہیں چل رہا ہے تو اب رو رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کو اس طریقے سے ورگلایا گیا، بے وقوف بنایا گیا، اور پوری دنیا کی حکومتیں اس نام پر چلائی گئی جس کی وجہ سے وہ انتخاب جو ہے غلط ہو گیا اور پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ آج دنیا میں کوئی آدمی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، تو کیا ہیلتھ کے نام پر کوئی سپر پاور بنا؟ کسی غریب کو اٹھانے کے نام پر کوئی سپر پاور بنا؟ مجبوروں کو ہیلپ دینے کے نام پر سپر پاور کوئی بنا ہے؟ کوئی نہیں بنا ہے۔ زندگی دینے کے نام پر سپر پاور کوئی نہیں بنا دنیا میں۔ آج دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کے نام سے یاد کر رہے ہیں، وہ ایسے ملک ہیں کہ جن کے پاس میں لڑنے کا سامان زیادہ ہے، مارنے کا سامان زیادہ ہے، تباہ کرنے کا سامان زیادہ ہے، جو لوگوں کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ان کے مکانوں کو اجاڑ رہے ہیں، اور اسی کو لوگ سپر پاور کہہ رہے ہیں۔ اسلام تو اس کو ظالم کہتا ہے، اور جس کو اسلام ظالم کہتا ہے اسی کو ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سپر پاور۔ جو جتنا بڑا ظالم ہے دنیا کا، وہ اتنا بڑا سپر پاور ہے۔ اور اسلام یہ سکھاتا ہے جو دنیا میں جتنا زیادہ مہربانی کرنے والا اور لوگوں کو معاف کرنے والا اور لوگوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ اور رسول کے نزدیک سپر پاور ہے۔ یا سپر پاور ہے، مرسیفل ہونا چاہیے، رحمت والا ہونا چاہیے، معاف کرنے والا ہونا چاہیے، ہیلپ فل ہونا چاہیے۔ تو اسلام کہتا ہے یہ سپر پاور ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور انسان یہ ہے کہ جو لوگوں پہ مرسی کرتا ہے، اپنے پیسے دے کے لوگوں کو اٹھاتا ہے، تو اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں ہے سپر پاور کے؟ جن ملکوں کو کہا گیا ان کو ان اسلحہ کی بنیاد پر سپر پاور کہا گیا۔ تو ڈیفینیشن لوگوں نے خود چینج کر لی ہے، خود بدل دی ہے، کہ ظالموں کو ہم نے سپر پاور کہا، اور دنیا کے ربیش قسم کے لوگوں کو ہم نے پارلیمنٹ میں بٹھا کر کے یہ کہا کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے۔ ارے بھائی، کوئی آدمی اپنی بکریوں کو شیر اور بھیڑیے کے حوالے کر کے جائے اور پھر مطمئن بیٹھا ہو، تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے کہ بھائی تم اپنی بکریاں سیف جگہ پر رکھ کے آئے ہو؟ کہاں؟ کس کے حوالے کر کے؟ کہ وہ بھیڑ اور شیر کے حوالے کر کے آئے۔ ارے پاگل، جو اس کو کھاتا ہے اسے کے حوالے کیا، تو اب حفاظت کہاں سے ہوگی؟ ایسے ہی ہم لوگوں کا حال ہے۔ دنیا میں بنے ہم اپنے آپ کو انٹیلیجنس سمجھ رہے ہو، اچھے نالجبل سمجھ رہے ہو،
अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, मगर हम कितने भी अच्छे हो सहाबा से अच्छे नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं। पूरी कयामत आ जाए सहाबा से अच्छा नहीं बन सकता है कि मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा दर्जा और मेरे सहाबी का दर्जा ये है कि अगर मेरा सहाबी अगर 1 केजी गेहूं व्हीट अगर अल्लाह के रास्ते में सदका करे और तू पूरे उहुद पहाड़ के वजन के बराबर सोना और गोल्ड अल्लाह के रास्ते में खैरात करे, मगर तुझे उस सोने के खैरात में उतना सवाब नहीं मिलेगा जितने मेरे सहाबी को 1 केजी व्हीट अल्लाह के रास्ते में देने पर सवाब मिलेगा। कितना ऊंचा कर दे, इससे ऊंचा कर दे नहीं ना। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का मैं बताता हूँ कि एक मरतबा वो जब डिबेट शुरू हुई ना, हजरत अली और हजरत अमीर माविया, उसके बाद यजीद और इमाम हुसैन, ये मार के सब हो गए और प्रॉब्लम्स मुसलमानों में काफी आ गए एक दूसरे के फेवर की बुनियाद पर। तो किसी ने वो उस जमाने में सवाल चले, भाई कोई कहता है कि अली अफजल है, कोई कहता है कि नहीं अमीर माविया बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से डिवाइड हो गया था। इधर मिस्र है, इराक है, ये सब हजरत अली के इलाके माने जाते थे, उधर सीरिया जो है वो सारे इलाके हजरत अमीर माविया के माने जाते थे। एक दूसरे में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थे उस जमाने में, मगर उनकी डिबेट में हमें जाना जायज नहीं है, हम लोग उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मसलक बनना था, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने, हमारे इमामों ने बना दिया है, इसलिए अब उसमें किसी को एक फिंगर रखने की भी इजाजत नहीं मिल सकती, किसी को भी नहीं मिल सकती कि वो हमसे ज्यादा हमारे दिन के मुहाफिज थे। उन्हें जो फैसला लेना था वो फैसला सदियों पहले लिया जा चुका है, इसलिए अब कयामत तक कोई भी आलिम कितना बड़ा है, मगर हमारे बुजुर्गों ने अब तक में जो फैसले ले लिए हैं मजहब और मिल्लत के बारे में, उसके खिलाफ किसी को एक लफ्ज भी बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, वरना दिन खतरे में चला जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने सवाल किया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये उमवी खलीफा है और उनको उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हालांकि खिलाफत राशिदा जो तसलसल से चली है ना, वो 30 इयर्स के लिए है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत अली, वहां तक में 30 साल मुकम्मल हुए, 6 महीने बाकी रहे थे। हजरत इमाम हसन रहे, इसके बाद में उन्होंने खिलाफत से दस्तबरदारी करके अमीर माविया के हवाले कर दिया, वो उसमें से निकल गए। 30 साल इधर पूरे हो गए, खिलाफत राशिदा 30 साल को कहते हैं। और हजरत अमीर माविया को अव्वले मुल्क इस्लाम कहा जाता है कि मुसलमानों का पहला बादशाह अमीर माविया, यानी वो खिलाफत राशिदा नहीं, खिलाफत है मगर राशिदा ने जो बिल्कुल प्रॉफिट के वे पर हो वो नहीं, इसलिए उसमें से उनको आउट किया जाता। बाद में चल करके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया में ऐसा इंसाफ कायम किया, ऐसा इंसाफ कायम किया कि पूरे मुसलमान का मुल्क जो लाखों मुरब्बा मील के अंदर फैला हुआ था, फरमाया गया कि वहां एक मुसलमान नहीं, उस मुल्क में रहने वाली कोई भी औरत अगर रात में अगर वो अपनी सवारी पर मुसलमान के मुल्क में कहीं भी निकल जाए तो एक औरत को तनहा जाने पर भी कोई खतरा अपने मुल्क के अंदर महसूस नहीं हो सकता था कि उसके साथ में कोई दस्तदराजी करेगा या कुछ होगा। एक औरत के एग्जाम्पल दिया गया, एक औरत को रात की तन्हाइयों में अगर वो सवारी पर होकर के मुस्लिम मुल्क के अंदर कहीं भी चली जाए तो उसको दस्तदराजी का डर नहीं था। इतना इंसाफ कायम किया था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। उनकी खिलाफत को क्या बोलते हैं? खिलाफत राशिदा, यानी इन 4 खुलफा की खिलाफत के साथ इनकी खिलाफत को मैच किया जाता है, जॉइन किया जाता है। बहुत ऊंचा लफ्ज है ये कि नबी के वे पर इन्होंने बिल्कुल सही तरीके पर चला। बात हुई है जब इख्तिलाफ जब शुरू हो गए तो उस इख्तिलाफ के अंदर किसी ने सवाल किया हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से, जो हजरत इमाम आजम के शागिर्दों में शुमार होते हैं, जैसे हजरत इमाम अबू यूसुफ है, इमाम मोहम्मद है, इस तरीके से ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक भी है कि इमाम फैसला कीजिए, आपके नजदीक
امیر معاویہ بہتر ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز کہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، جبکہ امیر معاویہ کی خلافت کو راشدہ نہیں کہا جاتا، ان کو اول ملوک اسلام کہا جاتا ہے؟ تو اب آپ دونوں میں سے کس کے بارے میں فیصلہ کریں گے؟ کون افضل ہے؟ کون مسلمان کے نزدیک بہتر ہے؟ جواب سنیے گا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس عوام کی میں بات کر رہا ہوں تو بہتر میں بھی وہاں فیصلے کیسے ہوئے تھے اور اب دنیا کیسے جا رہی، جس کی وجہ سے ظالموں کو سپر پاور میں شامل کیا گیا، ورنہ انسانیت بھی نہیں چاہتی کہ ظالم سپر پاور میں جا نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ دونوں میں بہتر کون؟ یہ صحابی ہے، وہ صحابی نہیں ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہے، یہ صحابی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے ساتھ جہاد میں گئے تو ان کے گھوڑے کی ناک میں جہاد کے دوران دست اڑتا ہے کچی زمینوں میں کہ بھائی جائے تو بہت دست اڑتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو دست ان کے گھوڑے کے ناک کے اندر گیا وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ تم امیر معاویہ کی بات نہ کرو کہ عمر بن عبد العزیز امیر معاویہ سے افضل نہیں، ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دست گیا ہے وہ دست بھی کس سے افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز سے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک امت میں ایک صحابی کا درجہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے کہ ان کی فضیلتوں کو ناپا نہیں جا سکتا، بلکہ قرآن نے آخری لفظ میں یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے بڑا لقب کس کو مل سکتا ہے کہ رسول پاک کے صحابہ وہ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضا کا مسئلہ اللہ نے دنیا میں سنا دیا ان کو کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کبھی بھی صحابی کا نام بولتے تو کیا بولتے ہیں؟ صحابی کے نام کے ساتھ میں کیا بولا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان سے راضی۔ آپ بولتے ہیں اللہ ان سے راضی، یعنی یہ وہ آدمی نہیں ہے کہ جس کو اپنا انجام آخرت میں چل کے پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ ہر مومن ان کے نام کے ساتھ اللہ کی رضا کو ملا کے کہتا ہے میں کچھ بھی صحیح، مگر جس کا نام میں لے رہا ہوں وہ تو اتنا مقتدر ہے، اتنا مقتدر ہے کہ اس کے آخرت کے انجام کو قرآن نے دنیا ہی میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان کی بات مت کرو، اللہ تو ان سے راضی ہو چکا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اور اے لوگوں سن لو میرے نبی کے صحابہ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ تو میدان محشر میں ہوگا، وہاں پتا چلے گا کہ تم کدھر جاتے ہو، لیکن جہاں تک میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ایمان کے ساتھ اور ایمان سے جانے والوں کے درجہ اور مقام کی بات ہے تو میں تمہیں محشر سے پہلے دنیا ہی میں کہہ دیتا ہوں کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، ان میں سے ایک کو بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا، سب کو جنت دے گا۔ تو رضا کا بھی وعدہ اور جنت کا بھی وعدہ ان کے لیے، مگر پھر بھی انتخاب کی بات آئی تو ان کے اوپر بھی نہیں ٹالا گیا کہ ہر ایک حق رکھتا ہے اور ہر ایک انتخاب میں ووٹ کرے گا، اور ان کے ووٹ پر جس کو فیصلہ ہوگا وہ خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو خیر القرون میں بھی نہیں کہا گیا، کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ العوام کلانا، وہ بڑے افضل ہے، وہ بڑے بہتر ہے، وہ بڑے سب کچھ ہے، مگر اس کے پاس میں وہ نالج نہیں ہے کہ چلانا کیسے چاہے۔ اس کے لیے ایسے ہی لوگ آگے بڑھیں گے جو خود اس قسم کا نالج رکھتے ہیں، اور پھر وہ ان کا انتخاب کریں گے تو ملک کو اچھے لوگ مل جاتے، پوری دنیا کو رحم کرنے والے لوگ مل جاتے، ظلم کرنے والے یہ دنیا میں سپر پاور نہ کہلاتے، دنیا میں ایک دوسرے پر بدشی کرنے والے یہی آپ کو سپر پاور کہلاتے، اور پھر دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہتا،
انسانیت کے نام پر سب کھاتے، یہ تو ایک انسان کا ظلم ہے جو لوگوں سے ان کے لقمے کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ میرے رب نے جانوروں کو اپنی لک آفٹر میں رکھا، نہ ہمیں تو کسب پہ رکھا۔ تو آپ دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں لائیں گے۔ ہاں کسی جانور کو ہم نے باندھ دیا ہو اور اس کو جانے نہیں دیا تو وہ بھوک سے مر جائے، لیکن جو اپنے سے ایسے ہی گھوم رہے ہیں نا، ان میں سے ایک جانور کی مثال تم نہیں لا سکتے ہو کہ کوئی جانور بھوکوں مر گیا ہے۔ سمندر میں لاکھوں قسم کی مخلوق رہتی ہے، سب کھا رہی ہے، اتنا کھا رہی ہے کہ ایک ایک فش کو اٹھا کر کے دیکھو نا تو ٹنوں وزن کی فشیں رہتی ہیں، نہ جانے کتنا کھانا روزانہ کھاتی ہوگی۔ ہے جو الگ سے اس کے لیے کوئی نیٹ ورک چلانا اس کے کھانے کا؟ نہیں، وہ رب ہے جو ان کو پہنچا رہا ہے۔ تو رب نے جس کی لک آفٹر اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، ان میں سے کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کسب کے اوپر رکھا ہے، کوشش کے اوپر رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اسباب جوائنٹ کر دیا ہے، اور پھر وہ امتحان لے رہا ہے۔ اب میں دیکھوں گا، میں ایک کو دوں گا، دوسرے سے لے لوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تو انسان ہے تو تیرے دل میں تیرے بھائی کی محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کھلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے۔ تو انسان اس کو مکمل نہ کر سکا جو جانوروں میں مکمل ہوا کہ ان میں کوئی بھوکوں نہیں مر رہا ہے، مگر انسانوں میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بھوکوں مر رہے ہیں اور ان کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، سراسر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ کسب پر ہمارے لیے چھوڑا گیا تھا کہ ہم اس کا درد رکھیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم ظالم نکلے۔ تو ہم نے ان کے لقموں کو چھین لیا اور ان کو نقصان پہنچایا۔ دنیا غلط راستے پر جا رہی ہے، ظلم کرنے والے کو سپر پاور کہہ رہی ہے، حالانکہ ان اسلحوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں لڑایا جائے۔ ہر ملک دوسرے کے ساتھ میں صلح کرنے میں کیوں نہ رہیں گے؟ تم تمہارا چلاؤ، ہم ہمارا چلائیں گے، آپ ہماری ہیلپ کرنا، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، جو چیزیں تمہارے وہاں نہیں ہیں ہم سپلائی کریں گے، جو ہمارے یہاں نہیں ہے آپ سپلائی کریں گے۔ محبت کے ساتھ پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ میں ہاتھ ملا۔ تو آج پوری دنیا کا لقمہ چھین کر کے ملک میں اسلحوں کو بڑھایا جاتا ہے، ایک ایک میزائل ملینز آف پاؤنڈ کے بائی کر کے پھر اس کو پھینک کر کے ایک بلڈنگ کو توڑا جاتا ہے، بلینز آف پاؤنڈ بیکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بلینز آف پاؤنڈ کو بلڈنگ بنانے میں لگایا جاتا نا، تو ایک میزائل مار کر کے جتنے بلین کا خرچ ہوا اتنا ڈیمیج نہیں ہوا، اتنے پیسوں سے اتنے غریبوں کا مکان بن جاتا اور لوگ روڈ پر سوتے ہوئے نظر نہ آتے، بلکہ کسی کے پاس اپنے رہنے کا مکان ہوتا اور وہ مکان کے اندر اپنی زندگی گزار سکتا۔ ڈیمیج کرنے والے کو ہم سپر پاور کہہ رہے ہیں، ہماری عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے جب خلیفہ کے انتخاب کا فیصلہ کیا تو خیر القرون کے اندر بھی لوگوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ تم اس کا انتخاب کرنا، بلکہ کہا کہ نہیں، جو اہل علم ہیں، اہل مشاورت ہیں اور سب لوگ جن کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں وہی لوگ انتخاب کریں گے، اور ان کے انتخاب کو تمام قوم مسلم پر فرض ہوگا کہ ان کے انتخاب پر لبیک کہتے ہوئے بیعت کریں گے اور ان کے ماتھے ہاتھ چاہیں گے۔ تو چلا نا ملک، جب تک دنیا میں مسلمانوں کی حکومت رہی پوری دنیا ٹھیک سے چلی۔ آج کل آخری لفظ، آج کل ہندوستان میں کہا جاتا ہے وہ مغلوں نے مسلمانوں پر ظلم، ہندوؤں پر ظلم کیا، زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا، زبردستی انہوں نے مذہب کو پریورتن کرایا، یہ سب غلط باتیں بولتے ہیں، حالانکہ ٹوٹلی غلط ہے۔ 700 ایئرز تک ایک کنٹری پر، غیر منقسم ہندوستان پر مسلمان کی حکومت رہی۔ اگر ظلمن کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو بادشاہوں کے لیے 1 سال کافی تھا، 1 سال کے اندر پورے ملک کو اسلام کے نام پر زبردستی لایا جا سکتا تھا کہ وہ بھلے زبردستی ہوتے مگر ان کی نسلیں تو واقعتاً مسلمان بنتی نا، ان کو کیا زبردستی تھی، مگر نہیں کیا ایسا۔ ہر بادشاہ آیا، انہوں نے قانون کو سامنے رکھا۔ میرے نبی نے کہا کہ دین میں زبردستی نہیں ہوگی، جو ہمارے ملک کے اندر آئے گا
ہمارے دل پر آنا چاہتا ہے ہم قبول کریں گے، نہیں آنا چاہتا ہے اس کو اس کے حال پر رہنے دیں گے، اور ہمارے ملک کا بن کے رہے، بغاوت نہ کرے تو ہم اس کا پورا سپورٹ کریں گے، وہ اپنے ریلیجن کے حساب سے جیسے جیے، پوری آزادی اس کو دی جائے گی، اس کے مال کو پروٹیکشن دیا جائے گا، سارے حقوق اس کے حفاظت میں اسلام کنٹری کے رہیں گے۔ کیا ایسا؟ اس نے کوئی زبردستی نہیں ہوئی۔ تو 700 سال ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں نے حکمرانی کی، مگر اس کے باوجود بھی آج صرف 20% مسلمان ہیں اور 80% وہاں کافر ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا۔ یہ کتنا اندھا رکھ کر کے لوگوں کے ساتھ میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ ظلم نہیں کیا ہے، انصاف ہم نے کیا ہے، کہ ہم نے کسی کو پش نہیں کیا تھا، اس لیے 700 ایئرس کی حکومت کے بعد بھی تم 80% ہو، ہم 20% ہیں۔ اگر 60 بھی ہوتے نا تب بھی تم کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، کہ 60 تم ہو گئے 40 ہمارے ہو گئے، نہیں آج 80 تم ہو 20 ہم ہیں۔ ظلم کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان نے اپنا انتخاب پبلک پر نہیں کیا ہے، اصولوں کی بنیاد پر کیا ہے، اہل علم کے انتخاب پر کیا ہے۔ آج بھی دنیا اسی پر آ جائے تو آج بھی دنیا کو اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ رحم کرنے والوں کو سپر پاور کہا جاتا، ظالموں کو نہ کہا جاتا۔ اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ ہم